السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ایک عیسائی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ سوالات کرتا ہے تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کیا جوابات دیتے ہیں، آج ہم اس ریئیکشن والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس ریئیکشن والی ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک عیسائی لڑکے کی کہانی جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد جواب سنا اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ لڑکا لپکتا ہوا سٹیج کی جانب بڑھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو گلے لگا لیا، اور جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر کیا کیا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت سے ملک بدر کیے 3 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس دوران ملیشیا میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں پر تبلیغ اور دعویٰ کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سے ممالک سے اجتماعات کے لیے پیشکش ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں جب انڈونیشیا سے بلایا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک انڈونیشیا گئے اور وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی، اور وہی کوسچن آنسر سیشن جو کہ وہ بھارت میں رکھا کرتے تھے وہ انڈونیشیا میں بھی رکھا گیا۔ ہم آپ کے لیے انڈونیشین زبان میں ہونے والی گفتگو اور اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دیے گئے انگریزی زبان کا اردو ترجمہ لائے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس دوران گفتگو کیا ہوئی۔ دوستو، یاد رکھیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دل اندر سے کیسا ہے اور یہ لڑکا اچانک سے بھاگ کر سٹیج کی جانب کیوں گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو گلے کیوں لگا لیا تھا، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور ان کی گفتگو بھی بتائیں گے۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس لڑکے نے مائک پر آ کر کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، شام بخیر، میں ایک عیسائی ہوں، میرا نام اینتھنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ مگر مجھے نماز پڑھنا آتی ہے کیونکہ پہلے میں مسلمان تھا اور اب میں عیسائی بن چکا ہوں۔ دراصل یہ شخص اپنا مذہب دین اسلام چھوڑ کر عیسائی بن چکا تھا اور آج یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا ہوا سوال کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی جانب آنے کی وجہ بھی بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں اور عیسائی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک بار پھر سے جلوہ گر ہوں گے اور وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وہ دوبارہ لوٹیں گے۔ تو جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو آخری پیغمبر یا آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اسی لیے میں نے ان کو ماننے کے لیے اس بات کو دیکھتے ہوئے میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو اس لڑکے کا سوال ذہن کو چبھنے والا اور بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ آخری نبی تو وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے، اور ماننے والی بھی ذات اسی نبی کی ہوگی جو سب سے آخر میں آئے۔ جیسے مسلمان سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور انہی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب آخر میں سب سے آخر میں آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو آخری نبی بھی تو وہی ہوں گے۔ اس لڑکے کے اس سوال میں وزن تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی مدبرانہ انداز میں مائکروفون کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک بہت مشکل سوال تھا اور سب سے دلچسپ معاملہ بھی تھا، کیونکہ یہ لڑکا پہلے مسلمان تھا مگر یہ بدبخت اسلام کو چھوڑ کر اب عیسائی بن چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی، قرآن بہت واضح طور پر کہتا ہے، سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 158۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی انہیں زندہ اپنے پاس اٹھایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی جانب کیوں اٹھا لیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی نبی اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں آئے، ان تمام نبیوں اور پیغمبروں کے بارے میں یہ دنیا جانتی اور مانتی تھی کہ وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دنیا بھر میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے، بلکہ ان کی طبی موت نہیں ہوئی۔
اور ان غلط فہمیوں میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں اس وقت میں خدا کہنے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے اپنے پاس اٹھا لیا تاکہ وہ دنیا جب آگے بڑھے، کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں اور دنیا بھر کے عیسائیوں کو، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے آج تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے، ان سب کو بتائیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں، مجھے میرے خدا نے اٹھا لیا تھا، میں تو ایک پیغمبر ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے، ترجمہ، تاکہ وہ ان کو یعنی عیسائیوں پر ثابت کر سکیں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں خدا نہیں ہوں، بس اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ دوستو، اپنے سوال میں اس عیسائی لڑکے نے، جو کہ پہلے مسلمان تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے تو وہی آخری پیغمبر ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ سے دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے، وہ قطعاً پیغمبری کے دعوے کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس وقت وہ پیغمبر کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ صرف یہ ثابت کرنے آئیں گے کہ میں خدا نہیں تھا، میں پیغمبر تھا، بس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور یہ بات قرآن پاک سے واضح ہے۔ اسی طرح سے میں اب آپ کو بائبل سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کہا گیا ہے، گاسپل آف جانس چیپٹر نمبر 16 اور اس میں حصہ نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ ترجمہ، مجھے تم سے بہت سی چیزیں کہنا ہے، مگر وہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تم سن نہیں سکتے، وہ آئے گا اور وہ تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پر وہ آئے گا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو میں تم لوگوں کو دوبارہ سے تبلیغ یا اللہ کا پیغام دوں گا، میں تو صرف یہ ثابت کرنے آؤں گا کہ میں خدا نہیں تھا، وہ بھی عیسائیوں کے لیے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ دوستو، اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنے والے اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو انتہائی تحمل سے سنا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی سیکھنا چاہ رہا ہے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے شاید ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھانپ چکے تھے کہ یہ لڑکا آج بھی اسلام کی جانب دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ اسے کچھ غلط فہمیاں تھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کے ذریعے یہ لڑکا شاید اب اپنا مائنڈ بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ بات بھانپ لی تھی، اسی لیے انہوں نے ان سے یہ سوال کیا، میرے بھائی کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے؟ اس لڑکے نے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے؟ اس لڑکے نے جواب دیا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی تھے؟ لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں۔ جو ہی اس لڑکے نے یہ جواب دیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تو آپ تو پھر مسلمان ہیں اگر آپ کے یہ خیالات ہیں، اور اسی دوران ہال میں لبیک اور نعرہ تکبیر گونجنے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ یہ مناظر دیکھیے جب یہ لڑکا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص جو اسلام چھوڑ چکا تھا، عیسائیت میں چلا گیا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے ایک بار پھر دین اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ مناظر آپ دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ دیکھ کر یہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ اس حد تک رونے لگا کہ روتے روتے بیٹھنے لگا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کو سہارا دیا اور تھام لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تھے کہ اس لڑکے نے اچانک سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں آپ سے ایک بار ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کو ایسے سٹیج پر بلا لیا ہو، مگر آج ڈاکٹر ذاکر نائک کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا، گلے لگایا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ مناظر آپ دیکھیے۔ اس موقع پر پورے ہال میں نعرہ تکبیر گونجتا رہا۔ دوستو، یوں یہ لڑکا یہاں سے خوشی خوشی روانہ ہوا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا تھا۔
दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमारा आज का आपसे सवाल ये है कि आपका कोई जानने वाला या फिर कभी आपके जहन में ऐसे गंदे ख्यालात आए हैं कि आप दीन इस्लाम से अलग होकर कोई और मज़हब इख्तियार कर लें? कभी आपको ऐसा लगा हो कि दीन इस्लाम में कुछ चीज़ें गलत बताई गई हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए और उसके लिए जैसे ये लड़का इस्लाम छोड़कर ईसाई बन गया था, ऐसे ख्यालात आपके या आपके किसी जानने वाले के जहन में आए हों तो हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि आपने उन ख्यालात को दूर कैसे किया। हम ये समझते हैं, हम कदम टीम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाई है ताकि आप ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो कि ऐसे ख्यालात रखते हैं। आप खुद भी देखिए और दूसरे दोस्तों को भी दिखाइए। दोस्तों आखिरी और अहम बात ये कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने ये चैनल खुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आप तक लाने के लिए बनाया है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वाले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वहाँ से लोग उर्दू ज़बान समझते हैं और इस ज़बान को समझते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम समझ सकते हैं। हमारी रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।